کہتے ہیں بڑی، اور آج کل جو اس نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے غزہ میں، ان کے جو میزائلز تھے، ان کا نام پتہ نہیں کیا ہے، ہیرون ڈرونز جو تھے، وہ انہوں نے اتنے سارے بھیجے، وہ گرتے چلے گئے. تھوڑا بہت کہیں نقصان کیا انہوں نے، جیسے کہ ہمارا مختار لغاری شہید ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ ان کا ڈرون گرتا تھا، کچھ دیر بعد ڈرون غائب ہو جاتا تھا. پتہ چلتا تھا کہ لوگ لڑ رہے ہیں. وہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ نور خان بیس کے باہر وہ پولیس والا کہہ رہا ہے، وہ ایس ایچ او کو کہہ رہے ہیں کہ لڑکا آیا تھا موٹر سائیکل پہ اٹھا کے لے گئے، ادھر گرا تھا. یہ ہماری قوم تھی اس دن. اور یہ سارے ان کے اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کو بھی ملیا میٹ کر دیا ان لوگوں نے کچھ ہی گھنٹوں میں. ہندوستان کی اناڑی پن نے، انڈیا کے اناڑی پن نے. تو انہوں نے اور ملکوں سے بھی بڑے، اچھا فرانس سے صرف یہ والے نہیں لیے ہیں انہوں نے رافیل. ایک ان کا ابھی تازہ 28 مئی 2025 یعنی اپریل 2025 میں انہوں نے 2600 رافیل، وہ نیول رافیلز ہیں نیوی کے لیے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے. پھر ان کی سب مرینز ہیں جو فرانس کے ساتھ لے رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ انہوں نے جو فوجی مدد ان سے یا ان سے اکوپمنٹ پروکیور کیا ہے، C-130 ہے، سپر ہرکیولیز، P-81 پوسائیڈن، وہ جو ایک نیوی نے دکھایا بھی تھا، جن لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو وہ P-81 چل رہا تھا اور ہماری نظروں، ہماری نیوی کے ایڈمرل رب نواز نے کہا تھا کہ جی وہ ہمارے نشانے پہ تھا. دیر دیر ہم ڈر لگ رہا تھا نا جس وقت یہ بات ہوئی کہ جی بندرگاہ کے اتنے قریب آ گئے ہیں. اور اب تو میں نے بات کی تھی کمانڈر کراچی جو ہیں ان سے، تو انہوں نے کہا یہ پچھلے ایک ہفتے سے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یہ ہماری نظر میں ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے ایک ہفتے سے سمندر میں آوارہ گردی کر رہا ہے، لیکن ہماری نظر میں تو یہ ہماری طاق میں تھے. تو فرانس نے، اسرائیل نے، یہ سوویت یونین کا S-400 جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو تباہ کرا دیا انہوں نے کچھ گھنٹوں میں. پہلے دن ان کا وہ جو میٹ ہے انڈین ایئر فورس کی، وہ Su-30 ایئر کرافٹس ہیں رشیا کے، وہ گر گیا، مگ گر گیا. تو روس نے کہا ہوگا، امریکہ نے کہا ہوگا، فرانس نے کہا ہوگا، اسرائیل نے کہا ہوگا تو یہ تو ہمیں صفحہ 38 سے مٹانا چاہتا ہے. کس اناڑی کو ہم نے یہ سارے اکوپمنٹ دے دیا، اس سے کہو بس کرے. تو انہوں نے یہی وجہ تھی، جیسے کہا تھا نا کہ ابھی کسی اور کو ان کو بیچنا نہیں چاہیے اکوپمنٹ. یہ انہوں نے جنگ، میرے تو خیال میں شاید یہ وجہ تھی، اس لیے کہ اگر کچھ گھنٹے اور جاری رہتی تو ٹھیک ہے، جنگ ہوتی ہے، ہمارا بھی نقصان، جنگ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہمارا بھی نقصان ہوتا، لیکن انڈیا سے زیادہ یہ جو عام مینوفیکچررز تھے ان کا جو نقصان ہو رہا تھا کہ ان کے سارے جو کھلونے تھے وہ پاکستان کی فوج، ہماری ایئر فورس، ہماری آرمی، ہماری نیوی ان کے طاق میں لگی ہوئی انہیں تباہ کر رہی تھی. تو 3 گھنٹے میں وہ 8:15 بجے آگے لائن پہ ضرور اس کے بعد کچھ ٹائم لگا. اور ان کی، میں یہ کہوں گا کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں، پھر بھی ہم نے اس کے بعد اٹیکس نہیں کیے. ہم نے وہ 3 گھنٹے میں سارا کام کیا تھا. انہوں نے اس کے بعد جو بولاڑی میں ہمارے 5 جوان شہید ہوئے، وہ میزائل 12 بجے، 12:15 بجے کے قریب آ کے لگائے ادھر، جب یہ بات کر چکے تھے. وہ نقصان ہمیں ہوا. اور میں خاص طور پہ چاہوں گا کہ ان شہداء کے نام لوں. میں چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے نام لے کے دعا کروں، لیکن وہ دعا ہو گئی تھی پہلے. میں جو بولاڑی میں ہمارے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، ٹیکنیشین فاروق، سینئر ٹیکنیشین مبشر اور سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز، یہ جو شہید ہوئے ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں. تو خیر یہ جی وہ 3 گھنٹے کی کارروائی تھی
جس کے اندر ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ قوم جب متحد ہے، پاکستانی جب متحد ہیں، ہم نے نقصان اٹھائے، ہم نے ہمیشہ اس وقت نقصان اٹھائے جب ہم متحد نہیں رہے، لیکن اس دفعہ ہم سب ساتھ تھے، اور اس متحد قوم میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی کرم سے ہم نے فتح حاصل کی۔ اس فتح کے اندر جیسے میں نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ جس طریقے سے ہماری سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے اپنی سارے اختلافات ایک طرف کر کے، سوائے شبیر کے، اس لیے اس کو بھی اختلاف ہے، سارے اختلافات ایک طرف کر کے پاکستانی فوج اور ملک کی دفاع کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ہماری ساری قومیتیں، سارے ریلیجنز، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان زندہ باد۔ اور ساری ایتھنیسٹیز، ہم ویسے بڑھ جاتے ہیں چیزوں میں، کوئی سندھی بن جاتا ہے، کوئی پٹھان، کوئی بلوچ، کوئی پنجابی، لیکن اس وقت سب اکٹھے تھے۔ یہ ہم نے ظاہر کیا، اور یہی جیسے ہم نے کہا اگر ایسے ہی متحد رہے تو ہمارے اوپر جو اور تکالیف ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ تو ساری ایتھنیسٹیز وہ بھی ایک ساتھ تھیں۔ ہمارا میڈیا جس پہ ہمیں اکثر شکایت رہتی ہے، جس سے کل کچھ 2-3 میڈیا کے سینئر لوگ ملے تھے کہ جی وہ انڈین میڈیا کو دیکھ کے تو آپ ہمیں فرشتہ سمجھتے ہوں گے۔ واقعی یار فرشتہ ابھی بھی نہیں سمجھتے، لیکن شکر ادا کرتے ہیں کہ ویسے پاگل نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ہماری میڈیا بڑی مستحق، مبارکباد کی مستحق ہے۔ سائبر وارفیئر میں ہمارے وہ جو ڈیجیٹل میڈیا تھے ان کی پتہ نہیں سائٹس بلاک کر دی ہمارے بچے۔ آپ کو پتہ ہے، دوستوں کو شاید پتہ ہوگا، کچھ کو سب سے پہلا کمپیوٹر وائرس برین کے نام سے تھا، وہ پاکستانیوں نے بنایا تھا، تو ہم بڑے تیز ہیں ہر چیز میں۔ انہوں نے ان کی سائٹس ہیک کر دی، اور 2-3 گھنٹے میں جو ان کے ساتھ ہوا، تو پھر آپ نے وہ ٹیلی ویژن میں سب نے دیکھی ہوگی گجرات کے کسائی کی، جب وہ اپنے وزیروں کے 2-3 وزیر اور سروسز چیف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی باڈی لینگویج سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کیا حالت ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں اپنے جو دوست ممالک ہیں، خاص طور پہ وہ دوست ممالک جنہوں نے ہماری دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کیا، اور میں چین کا خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ چین کی جو مدد رہی ہے ہمیں، اس کے علاوہ ترکیہ، سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، سارے ملکوں نے ساتھ دیا، اور پھر آج کل تو امریکہ بھی ہماری گن گا رہے ہیں پتہ نہیں کب تک، لیکن گا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اس نے یہ جو ہم فون سب استعمال کرتے ہیں، وہ ایپل کمپیوٹرز کے جو اس کے سی ای او ہے ٹیم کوک، اس کو منع کہ بھائی ہندوستان میں، اس نے اسے پتہ چل گیا بھائی یہ صحیح چیز بنانے والے نہیں ہیں، یہ تمہارا کہیں نہ کہیں منہ کالا کریں گے، جیسے کہ باقی لوگوں کا کیا ہے، اس کو منع کر دیا ہے۔ اور جو ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ فتح ہوئی ہے، اس پہ جو انڈیا، بھارت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کشمیر کوئی ایشو ہے، وہ یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اس کو ایشو ہی نہیں مانتا تھا، لیکن اس کے لیے جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے اور ان کے جو صدر ہیں امریکہ کے، انہوں نے بڑا ڈیٹیلڈ پوری دنیا کو یہ ہے کہ جی یہ بات چیت ہوگی اور جس میں کشمیر کا معاملہ بھی ہوگا، تو نہ صرف اب انڈیا کو ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جس طریقے سے کام کیا ہے کہ انڈیا اس چیز پہ بھی راضی ہوا ہے، اور
تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہماری کامیابیاں اس چیز میں ہوئی ہیں. ان ممالک کی جنہوں نے سیز فائر میں مدد کی ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے کہا ہم ایک امن پسند قوم ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی ہمارے اوپر جنگ مسلط کرے گا تو اس کا جواب دینا اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے جو شہداء ہیں خاص طور پہ اس جنگ کے اور اس سے پہلے، جن کے قربانیوں کی وجہ سے ہمارا ملک قائم و دائم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کو کس نے یہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے، یہ ہوتا نا، ناقابل تسخیر بنایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو، جس نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بنائیں گے. جیسے آپ نے کہا فاروق نے، ڈاکٹر عبد القدیر خان، اور مجھے یہ جب وہ سخت بیمار تھے، کراچی میں ایڈمٹ تھے، اور میں نے ان سے ان کی طبیعت پوچھی تو انہوں نے مجھے خط لکھا تھا ایک، کہ آپ واحد سیاستدان ہیں جو اس وقت تھے، پرائم منسٹر بھی ایک ہوتے تھے، باقی صوبوں کے بھی چیف منسٹر، جس نے مجھے پوچھا وہ ہے میرے پاس ابھی تک. بالکل جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ٹیم بنائی تھی اس وقت، سب کو اس کا پتہ ہے. اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جس طریقے سے وہ M11 میزائل ٹیکنالوجی، جس کے اوپر آج ہمارے سارے میزائلز اس پہ بیسڈ ہیں، فتح 1 فتح 2 ابدالی جو بھی نام ہے، یہ سارے اس میزائل ٹیکنالوجی لائی تھی، ان پہ بیسڈ ہیں. ہماری انڈیجنس جو ہے ہم نے یہ ڈیولپ کیے ہیں. ہاں ہمارے دوست ملکوں کی مدد اس میں شامل رہی ہے اس میں، لیکن ہم انڈیجنسلی ان میزائلز کو بناتے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، صدر آصف علی زرداری جو ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں، اور جنہوں نے مجھے پتہ ہے پرسنلی، میں پچھلے کتنے سال ہو گئے، 17 سال سے ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کر رہا ہوں، کہ جس طریقے سے وہ اپنی افواج کی اکوپمنٹ پہ ان کی ویل بینگ کا خیال رکھتے ہیں، وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اور سربراہ مملکت ایسے کرتا ہوگا. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سب نے بات کی، لون وائس تھے ادھر، پتہ نہیں کتنے ہندوستان کے لوگ تھے، انڈیا سے، باقی دنیا سے، اس لیے کہ انڈیا نے اپنا ایک بیفور 10 مئی ایک ایسا ماحول بنایا ہوا تھا کہ ہمیں ٹیررسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا، لیکن وہ 10 مئی کے جواب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ جو انٹرنیشنل میڈیا کا فرنٹ سنبھالا ہوا تھا، سمجھ سے باہر تھا. اسی کی وجہ سے انڈیا کے کئی جرنلسٹوں نے دیکھا ہوگا کیا کیا وہ باتیں کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کو وہ ہرٹ ہو رہی تھی چیزیں جس طریقے سے پیش کر رہے تھے. انڈیا میں بیٹھ کے جب گئے تھے بلاول صاحب ایز فارن منسٹر، ادھر انہوں نے انڈیا کی غلط پروپیگنڈا کا جواب دیا تھا بڑی مؤثر طریقے سے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ضرور ہمارے آرمڈ فورسز کے تینوں سروسز کے چیف، جنرل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل بابر سندھو صاحب، زہیر الدین بابر سندھو صاحب، ایڈمرل نوید اشرف صاحب، ان کے سارے افسران اور ہر سیلر، ہر فوجی سپاہی، آرمی کا سپاہی، ہر ہمارا ایئر مین، وہ مبارکباد کے اور ہم سب کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہے. اور آج کی یہ قرارداد جو ڈاکٹر عزرا نے دی ہے، یہ ان سب چیزوں کو سمیٹتی ہے. بڑی کمپریہنسو قرارداد ہے جس کے اندر شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، کنڈیم بھی کر رہے ہیں انڈیا کی جو اگریشن ہے اس کو. ہم اپنے آرم فورسز کو سلیوٹ کر رہے ہیں، اپنے سولجرز کو، سیلرز کو، ایئرمین کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں. ہمارے شہداء
کے لیے ہے اور پوری پاکستان قوم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ہم بیٹھ کے ادھر اپنے دوست ممالک کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کشمیر پہ ہماری ریزولوشن ہے اس کے بارے میں بات کریں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ریزولوشن کو اپنے ایڈیئر کرنا ہے. جو ٹریٹیز ہیں انٹرنیشنل ٹریٹیز ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ان ٹریٹیز کو اپ ہولڈ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ عزم دے رہے ہیں کہ یہ ہاؤس ہم ممبران اپنی قوم اپنی افواج کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. میں چاہوں گا کہ پورا ہاؤس اور مجھے یقین ہے کہ سب اس کی فیور میں سب مل کے اس کو یونینیمسلی پاس کریں تاکہ جن لوگوں جو مبارکباد کے مستحق ہیں پاکستانی قوم ہماری آرم فورسز ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ یہ سب کو وہ مبارک ملے. آپ کا بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. پاکستان زندہ باد.